الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ہم پڑھ رہے تھے یہاں سے کہ وہو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں بھی. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہاں مراد اللہ سے معبود ہے نا. یہاں پہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ معلوہ، یا ہم بولیں گے معبود. یعنی کہ وہ المعبود فی السماوات وفی الارض، یا وہ المألوہ فی السماوات وفی الارض. کیونکہ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے معبود برحق یا معلوہ، جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے the one being worthy of worship. فی الارض، اور زمین کے اندر بھی. یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے سیکریٹس کو. وہ یعلم وجہرکم، تمہارے what you make in public، جو کچھ تم ظاہری طور پہ کرتے ہو. وہ یعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو یا جو کچھ تم مطلب کماتے ہو. تو یہاں پہ اس نے یہ لکھا ہے. اب تفسیر میں اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو کہ اس سے پہلے اوپر لکھا ہے ایک چیز. اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ آ، جو ہم کل پڑھے تھے نا وہاں پہ وہ اجل مسمہ، جو اس کی پہلی والی آیت ہے، اس سے پہلی والی آیت، اس نے یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا ہے یعنی وقوع قیامت جو ہوگا. یعنی وقوع قیامت میں جیسے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر مٹ کر مٹی ہو جائیں گے تو کس طرح ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ یاسین میں جو آ گیا ہے کل آ، کیا ہے وہ قرآن کیا ہے سورہ یاسین میں؟ سورہ یاسین میں کیا آ گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ایک منٹ. آپ غور اسکرین میں سامنے کچھ، ایک منٹ. ہاں کچھ آ رہا ہوگا یہاں پہ اب. ہاں اب ٹھیک ہے. تو سورہ یاسین میں آ گیا نا کہ جب اس شخص نے ایک بار نکالا پتھر، اس نے ہڈیاں نکالی قبر سے. اس نے کہا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل یحیی انشأها اول مرہ، اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کر دیا ہے نا ہڈیوں کو. وہ ہوا بکل خلق علیم، وہ تمام مخلوق کا علم رکھنے والا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر بھی وہی آ گیا ہے. اس کے بعد پھر جو یہاں پہ آ گیا کہ آ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمینوں میں اور آسمانوں میں بھی ہے. وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، وہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی ہے. لیکن یہاں پہ نا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود آسمان و زمینوں کے اندر ہے. مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سے مراد ہے معبود. ہی از بینگ ورشپڈ ان دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. ترجمہ یہ ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ اس یہاں پہ لکھا ہے آ، کہ اہل سنت یعنی کہ سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عرش پہ جس طرح اس کی شاعری کے لائق ہے. یعنی کہ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کے جلال کے مستحق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے شاہی نشان ہے. ایز بفٹس ہز میجسٹی، وہ عرش پہ مستوی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنا اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. یعنی اس کے علم اور خبر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں آنتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بذات خود، اور وہ اس آیت سے اپنے عقیدے کا اس بات کرتے ہیں. لیکن لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے، یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے. آیت کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کو آسمان و زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آسمان و زمینوں میں جس کی حکمرانی، اور آسمان و زمین میں جس کو معبود برحق سمجھا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تمہارے بوشتہ حال بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری حال بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اور بھی بعض توجیحات کی گئی ہے جسے اہل علم تفسیر میں ملاحظہ کرتے ہیں. لیکن یہ زیادہ صحیح ہے یہ والا ترجمہ کہ وہ معبود ہے آسمان میں بھی اور زمینوں میں بھی. وہ تمہارے بید جانتا ہے، تمہارے سیکرٹ جانتا ہے، تمہارے ظاہری چیز جانتا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر کسی ظاہری چیز کو، ہر کسی باطنی چیز کو احاطہ کر رکھا ہے. ہر ظاہر اور باطنی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے کیا کر رکھا ہے؟ احاطہ کر رکھا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. چاہے کوئی بھی ظاہری چیز ہوگی یا باطنی چیز ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے. چاہے ادق سے ادق، چاہے کتنا بھی چھوٹی ڈیٹیل ہوگی، مطلب سٹل ڈیٹیلز ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ تک جانتا ہے. کتنی بھی مائنور ڈیٹیلز ہوں گی،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد وما تأتیہم من آیت، اور جب ان کے پاس آتی ہے اور نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی بھی آیت آیتوں میں سے، من آیات ربہم اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، الا كانوا عنها معرضین، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے اعراض کرتے تھے، وہ ٹرن اوے کرتے اس چیز سے، وہ منہ موڑ لیتے. فقد كذبوا بالحق، بتحقیق انہیں جھٹلا دیا حق کو، لما جاءہم جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، انکار کر دیا، نہیں مان لیا حق کو. فسوف یأتیہم انباء، ان قریب ان کے پاس آ جائے گی خبریں، ما كانوا به یستہزئون، اس سب کی جو کچھ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، ان کو اس کی خبر مل جائے گی. یعنی کہ اس اعراض اور تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا. اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور استہزاء نہ کرتے. اس کے بعد الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا من قبلہم کیسے ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، تباہ کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا ان سے پہلے، من قرن مکناہم ان جنریشنز کو، قرن بولتے کس کو، جنریشن کو، ٹھیک ہے، کیسے ہم نے ہلاک کر دیا ان جنریشنز کو، مکناہم فی الارض جن کو ہم نے زمین کے اندر قوت دی تھی، مکناہم مطلب تمکین دی تھی ان کو زمین کے اندر، we had established them یعنی کہ ہم نے ان کو قوت دی تھی، انہیں اقتدار دیا تھا، انہیں بادشاہت دی تھی ان جنریشنز کو، ٹھیک ہے. پھر کیا یہاں پہ آ گیا، ما لم نمکن لہم جو کچھ ہم نے ان کو تمکین نہیں دی ہے، what we have not established for you یعنی کہ جو ہم نے انہیں قدرت نہیں دی ہے، لکو جو ہم نے تم کو نہیں دی ہے، ما لم نمکن جو ہم نے قدرت نہیں دی ہے، لکم تم کو، ان کو بہت ہی تم سے زیادہ، تمہارے فارمر جنریشنز کو. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اور ہم نے بھیجا ان پہ آسمان جو ہے مدرار ہو گیا جو بہت گرائے گا بارش ایک ساتھ، ٹھیک ہے، شاورنگ ابنڈنٹلی، مدرار ہو گیا جو بہت برسنے والا بادل اس کو بولتے ہیں، بہت برسنے والا بادل. وجعلنا انہارا اور بنا دیا انہیں نہروں کو، ریورس کو، تجری من تحتہم کہ وہ جاری ہو جاتی ہے ان کے نیچے سے، نہر ہو گیا فلوئنگ واٹر، ریور. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے بعد قرنًا آخرین، ادر جنریشنز. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی ہے، اور ہم نے ان پہ خوب بارشیں برسائی، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی کہ جب گناہوں کی پاداش میں، پاداش بولتے ریپرکشن کو یا کانسیکوینس کو بولتے پاداش، یعنی کہ جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، در حالانکہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے زیادہ، کئی زیادہ تھی، اور خوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں تم سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر تھی، تو تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، وہ اتنے قوت والے تھے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، تمہاری تو بات ہی نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی، مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ کے اندر، اور خوشحالی اور مطلب ان کا اچھے سے رہنا زندگی میں، سے یہ چیز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے. یہ استدراج ہوتا ہے، یہ اللہ ڈیل دیتا ہے ان کو، اور امہال ڈیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ وہ صورتیں ہے جو بطور امتحان اللہ قوموں کو عطا فرما دیتا ہے نا. لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقیاں اور خوشحالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو جاتے اس موقع پہ. آپ پانی اگر نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے، چاہے کتنی بھی ڈیولپڈ کنٹری ہوگی، وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، ہاں. تو اس کسی ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کو مال دینا یہ دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ شخص. اٹس ناٹ نیسیسری. دنیا کے بڑے بڑے جگہوں پہ تو کفار ہی ہے، دنیائی چیزوں میں جو پیسے کماتے ہیں. تو یہ کوئی ہے ہی نہیں اسٹینڈرڈ جو اللہ تعالیٰ لیتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ مطلب وہ نوازتا ہے، مطلب مال سے کسی کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مال عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو، ایمان اسے عطا کرتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے ایمان، صحیح تو اسے.
اس کے بعد ولو نزلنا، اچھا تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ تھا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا اللہ نے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا قَرْنًا آخَرِينَ، تاکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا پچھلی قوموں کی طرح، ٹیسٹ کرے گا. دنیا ساری کیا ہے؟ آزمائش. وَلَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نقشہ آپ پر نازل فرمائے، نزلنا علیک کتاب، ایک ریٹن اسکرپچر، فی قرطاس، ایک پارچمنٹ کے اندر. قرطاس نا وہ پارچمنٹ جیسے کھولتے ہیں، مطلب کاغذ، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، کاغذ کا مطلب ہے. تو قرطاس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ، کاپی وغیرہ. اصلا وہ جو ایسے بادشاہ کے سامنے کھول جاتا ہے ایسے، پارچمنٹ اس کو بولتے ہیں. اور اگر ہم نازل کر دیں گے آپ کے اوپر کتاب کسی پارچمنٹ یا مطلب کسی پیپر پیج کا کاغذ کے اندر، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ کریں گے ٹچ اس کو، کہ اللہ نے آسمان سے کتاب نازل کر دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب ڈائریکٹلی کتاب کی شکل نازل نہیں کر دی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پیج لے کے نازل کر دیا نہیں، مطلب وہی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر لکھا گیا قرآن کو، مطلب مرتب کیا گیا. اگر ایسا ہو جاتا، اگر مان لیا جائے، پھر یہ ٹچ بھی کرتے اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا، تو بتحقیق کفار کہتے، ان هذا الا سحر مبین، یہ ایک واضح جادو ہے. یعنی کہ اگر یہ معجزہ بھی دیکھتے تو بولتے جادو ہے، ایک پھر بھی نہیں مان لاتے. تو یعنی کہ ان کے اناد و جحود اور مکابرہ کا اظہار، مکابرہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہ اتنے واضح نوشہ الہی کے باوجود وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اسے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے، کہ یہ ایک میجیکل ٹرک ہے، میجیکل ٹیکٹک ہے. جیسے قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرما دیا ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پہ آسمان کا کوئی دروازہ کھول دے اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائے، ٹھیک ہے، لقالوا انما سکرت ابصارنا، تب بھی کہیں گے ہماری آنکھیں جو ہے متوالی ہو گئی، یہ مطلب ہماری آنکھیں جو ہے سکرت مطلب کہ انٹاکسیکیٹ ہو گئی، نشے کی حالت میں ہماری آنکھیں، ان کو دکھتا کچھ بھی نہیں ہے صحیح سے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جو ہے ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. یا سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں گے، وہیں یرو کسفم من السماء ساقطا، آسمان سے گرا ہوا ٹکڑا دیکھیں گے نا، تو یقول سحاب مرکوم، تو یہ کیا بولیں گے؟ کہ تہ بتہ بادل ہے. اگر دیکھیں گے آسمان کٹ کے گر رہا ہے، یہ بولیں گے یہ بادل ہے. اگر دیکھیں گے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں اور خود اوپر جا رہے ہیں، یہ بولیں گے کیا؟ ہمیں میجک کیا جا رہا ہے، ہم ابھی جادو کے اندر ہے. یعنی عذاب الہی کو کوئی نہ کوئی ایسی توجیہ کر لیں گے کہ جس میں مشیت الہی کا کوئی دخل نہیں، داخل انہیں تسلیم نہ کرنا پڑے گا. حالانکہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی پنشمنٹ آئے گی، کوئی کلیمٹی آئے گی، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے گا، یہ اللہ کو نہیں بولیں گے اللہ نے ایسا کر دیا یا ہمیں گناہوں کی سزا میں ایسا ہو گیا، بولیں گے ایسا ریزن ہو گیا، وہ ریزن ہو گیا، یہاں پہ ایسا سائنٹیفک ریزن تھا، یہاں پہ وہ کاز تھا، ایسے بولیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے سائنس بولتی ہے خالی واٹ کازڈ اے کلیمٹی، یہ ریزن سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. وائی دس کلیمٹی ہیپن، سائنس بول سکتی ہے وائی؟ نہیں. ورڈ تو ہم سائنس ہی لیتے ہیں، ہاں چلو یہ ریزن ہے، فزیکل ریزن ایسے. اچھا وائی دس کلیمٹی واز کازڈ، تو وہ کیوں ہو جاتی ہے کلیمٹی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے. اس کے بعد بعض لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم سائنس مانیں گے تو خدا کو ماننا نہیں ہے، خدا مانیں گے تو سائنس ماننا نہیں ہے. کتنی حماقت کی بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سائنس کرتی ہے تیری جواب ورڈ کے سوال کو، اور خدا دیتا ہے جواب وائی کے سوال کو. وہ سائنس ہے کیا؟ سائنس وہ علم ہے جو انسان اپنی ذہن سے لے سکتا ہے فزیکل یونیورس کو آبزرو کرنے کے بعد. قرآن میں تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کرو آبزرو فزیکل یونیورس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے سائنس پڑھو، ان ادر ورڈس، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم پہ نازل ہوتا ہے کوئی فرشتہ. مطلب چلو اگر مان لیا اللہ تعالیٰ ہے فرشتے تو نازل کر دو ہمارے فرشتہ ہمارے اوپر. لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم بھیجیں گے کسی فرشتے کو، لقضی الامر، تو معاملہ سمیٹ دیا جائے گا، معاملے کا فیصلہ پورا ہو جائے گا. the matter surely would have been decided ثم لا ينظرون، اور اس کے بعد ان کو مہلت نہیں دی جاتی. لا ينظرون کا مطلب ہوتا ہے ان کو ریسپائٹ نہیں دی جاتی، ریسپائٹ ہو گیا مہلت.
تو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا ہے، اتارا گیا. اگر ہم کسی فرشتے کوئی فرشتہ بھیج دیں تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی. مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے ہے نا. اور ہر قوم میں سے اسی کے ایک فرد کو وحی اور رسالت سے نواز دیا جاتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کے کہ اس کے بغیر کوئی رسالہ فریضہ، یہ اس کے بغیر یہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریضہ تبلیغ و دعوت ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. مثلا اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کے بھیجے گا تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہیں کر پاتے. دوسرے وہ انسان جذبات سے آ رہی ہوتے، وہ سمجھ نہیں پاتے انسان ایموشنز لوگوں کے. وہ ایمپیتھی ان کے اندر ہوتی نہیں، کمپیشن ہوتا ہی نہیں. لیٹ سے اگر آدھرا نے کیوں نہیں بھیجا کسی فرشتے کو یہ ہماری گائیڈنس کے لیے ایز اے رسول؟ اگر آدھرا بھیجتا تو پہلی بات یہ تھی کہ جو فرشتے ہیں وہ پہلی وہ ہم سے مطلب سمجھ نہیں پاتے ہمارے ایموشنز کو، ہے نا. دوسری بات وہ ہم سے بات بھی نہیں کر پاتے صحیح سے. کہاں مجھے آیت نمبر کیا تھی ہمیں یاد ہے نا؟ ہاں، اس کو مطلب کچھ ہو گیا سائز چھوٹا بڑا ولو جاننا میں لگا جاننا کچھ. اچھا یہاں پہ تھا. ہاں. تو جس کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات اور جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں کہ انسان ان ڈفرینٹ سرکمسٹینس انسان کے جذبات چینج ہو جاتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں فلکچویٹ انسان کو ود سرکمسٹینسز. وہ سمجھ نہیں پاتے اگر فرشتے نبی اور رسول بنا کے مبعوث کرتا اللہ تعالیٰ. ایسی صورت میں ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے وہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک بڑا احسان کر دیا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے بھیج دیا رسولوں کو ہمارے لیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان قرآن میں فرمایا بھی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بتحقیق اللہ نے مومنوں پہ منت رکھی ہے، احسان رکھا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کے بھیجا، انسانوں میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت اور استعجاب کا باعث رہی ہے کہ یہ کیوں انسان ہوتے ہیں. ہمیں تعجب ہو رہا ہے کیوں انسان ہے نبی، انسان ہی ہونا چاہیے. استعجاب کا باعث بن گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو. وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے جو کچھ الگ سی کوئی اسپیشی ہوگی. گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شاہ نشان نہیں تھی. وہ بولتے ہیں بشریت جو ہے انسان کو، انسان جو ہے یا جو بشر ہے اس کو رسالتیں ملنی چاہیے، اس کو مطلب خدا میسیج نہیں سینڈ کرنا چاہیے ڈائریکٹلی. ان کی وہ کافر یہ بولتے تھے، جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت یہی سمجھتے تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ان جیسے ہی ہو گئے. جسے قرآن بار بار بولتے ہیں اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب و نسب ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، لیکن رسالت کا وہ انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے تو وہ انکار نہیں کرتے بشریت کا کہ وہ انسانیت کا انکار کرنے کے نہیں، وہ انکار کر دیتا ہے رسالت کا کفار. جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے تھے. جو آج کل کے بدعتی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے. کیونکہ وہ بولتے ہیں اگر ان کو رسالت دی گئی تو وہ بشر نہیں تھے، حالانکہ وہ بشر بھی تھے اور رسول بھی تھے. کیونکہ خود بولتا ہے اللہ تعالیٰ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک بشر ہوں، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، لیکن یوحا الیہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ دونوں تھے وہ. اگر ہم لیں گے نور کا مطلب نور مجاز میٹافورک سینس میں، گائیڈ تھے وہ، مطلب وہ لائٹ تھے، وہ گائیڈنس والے لائٹ، نور ہدایت بول سکتے، اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں. اگر بولیں گے وہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، یعنی کہ اللہ کا پارٹ میں سے ایک پارٹ جز، وہ کفر ہے، بالکل کفر عقیدہ. بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پہ کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہ اس پہ ایمان نہ لائے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کیا جاتا. دیکھیں اس ٹائم پہ ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ نہیں؟ بالکل دیتا ہے. کوئی کافر بھی ہوتا ہے زندگی میں خوش رہتا ہے، مر جاتا ہے آرام سے. بعض اوقات مل جاتی ہے سزا کفار کو دنیا میں، بعض اوقات نہیں مل جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلیم ہے، وہ جلدی نہیں دیتا ہے ایک گناہ کے مستحق کو سزا. وہ بالکل مہل دے دیتا ہے، استدراج، امہال، ڈیل دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، ڈیلے کرتا ہے اس کو.
لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہ آخرت دیکھی ہے، نہ فرشتے دیکھے ہیں، ہم غیبیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر رب ہمیں کوئی چیز دکھاتا ہے غیبیات میں سے، لیٹس سے رب دکھاتا ہے فرشتے ہمیں، تو پھر مہلت نہیں مل جاتی ان کو اس کے بعد، ان کو مہلت نہیں مل جاتی اس کے بعد، اگر وہ گناہ کرتے اس کے بعد پھر ادھر ہی پہ ان کو پنشمنٹ مل جاتی۔ لیکن یہ رب کا رحم ہے ہم پہ کہ اس نے فرشتے نہیں بھیج دیے ایز میسنجرس، اور اس کی وجہ سے ہمیں اللہ ڈیل دیتا ہے دنیا کے اندر۔ آپ اندازہ کریں نا، اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ ادھر پہ دیتا پنشمنٹ، آسمان سے اس جیسا، مطلب یہ نہیں یہ ہوتی ٹھنڈرنگ، انسان مر جاتا تو کوئی گناہ کرتا؟ کوئی گناہ ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یہ چیز سمجھنا اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے، وہ حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں حکمت پہ، وہ بالکل جو ہے اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں جلد بازی نہیں ہوتی ہے۔ وہ مہلت دیتا ہے بندے کو، گنہگار کو، عاصی کو، مہلت دیتا ہے مومن بندے کو تاکہ وہ دوبارہ آ جائے گناہ سے لوٹ کے ثواب کی نیکی کی اور کافر کو اسی لیے ڈیل دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائے اور اس کو عذاب میں زیادتی ہو جائے۔ جو سچ میں ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو عذاب ملنا چاہیے، جو بالکل کفر و عناد میں مصر ہوتا ہے، دلائل دلائل و براہین دیکھنے کے بعد وہ ایمان نہیں لاتا ہے اور اعراض سے کام لیتا ہے، معرض بن جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بناتے اسے فرشتہ، کس کو؟ میسنجر کو، رسول کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم بناتے اسے کیا؟ آدمی ہی، وَلَلَبَسْنَا، اور ہم لبی سے یلبسو بولتے ہیں کس کو؟ چھپانے کو، ٹھیک ہے؟ لبی سے یلبسو بولتے ہیں لباس لگانے کو یا چھپانے کو بولتے ہیں۔ لبسنا کا مطلب ہو گیا ہم نے چھپا دیا یا خلط ملط کر دیا، مکس کر دیا۔ ایک کتاب آپ نے شاید پڑھی ہوگی یا سنا ہوگا نام کتاب کا، تلبیس ابلیس، ڈیولز ڈسپشن، ہے نا؟ تلبیس ابلیس، ڈیولز ڈسپشن، جو کتاب اس کی ابن جوزی کی کتاب ہے نا وہ۔ تو تلبیس بولتے ہیں ڈسپشن، دھوکے کو، جہاں پہ خلط ملط ہوتا ہے دماغ میں، چیزیں سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہو گیا، تلبیس کو بولتے ہیں، دماغ پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے وَلَا لَبَسْنَا کا مطلب ہو گیا وی سٹنلی وڈ ہیو obscured، مطلب چھپانا، ہم چھپاتے اس کو، اگر ہم بھیجتے کس کو؟ فرشتے کو بھیجتے ہم رسول، تو ہم اس کو آدمی ہی بھیجتے۔ دیکھیں مطلب کیا ہو گیا، آیت کیا ترجمہ کیا ہے اس کا، کہ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، مطلب اگر ہم تجویز کرتے فرشتہ کس کو؟ رسول کو، تو ہم اس کو آدمی بناتے کس کو؟ مطلب فرشتے کو، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا ہے جو اب اشکال کرتے ہیں۔ اور لبسنا علی ما یلبسون کا مطلب ہو گیا اور اس فعل سے ان پر وہی اشکال ہو جاتا ہے جو اب وہ اشکال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ، یہاں اس نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یعنی اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہری بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زدہ ہو جاتے اور قریب مانوس ہونے کے بجائے دور بھاگتے اس سے، اور اسے ناگریز تھا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جاتا۔ لیکن یہ تمہارے لیکن یہ تمہارے لیڈر فت یہی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہے، جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، تو پھر فرشتے کے بھیجنے کا بھی کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اب سوچنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتا ہے فرشتوں کو زمین کے اندر پیغمبر، لوگ ڈر جاتے ہیں ان سے، لوگ ان سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، فیل ان کے ساتھ مطلب کنیکشن مضبوط نہیں ہو جاتا۔ انسان کو سمجھتا ہے، ایموشن سمجھتا ہے، جذبات سمجھتا ہے، تو یہ تھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ایک انسان کو رسول بنا کے زمین کے اندر۔ اس کے بعد وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور بتحقیق استہزئ مذاق اڑائے گئے، برسول میسنجرز من قبل کا آپ سے پہلے، فحاق بالذی سخروا، بس گھیر دیا ان کو جن لوگوں نے جن لوگوں نے مذاق اڑایا۔ شاید آپ نے سنا کشمیری میں بولتے نا، یا مگر مسخری، کچھ لوگ بولتے ہیں مسخری ماں کر، مسخری کیا ہوتا ہے؟ یا بولتے ہیں ٹھٹ مسخری ماں کر، مسخری ہو گیا مطلب مذاق اڑا دینا، اتخذتمونی سخریہ،
ہم آگے پڑھیں گے سورۃ اس میں ہود میں. تو سخیرو کا مطلب ہوتا ہے یہی، مطلب مذاق اڑانا. منہم ان میں سے، ما کانوا بھی یستہزئون، جو کچھ وہ مذاق اڑاتے اس سبب سے. یعنی کہ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا. پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو عذاب نے آ گھیرا، جس کا تمسخر اڑاتے تھے وہ. ٹھیک ہے. تمسخر، استہزاء، یہ ایک ہی مطلب میں آ جاتا ہے، مذاق اڑانا کے مطلب میں آ جاتا ہے. تو یہ تھی یہ والی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد، قل سیرو فی الارض، آپ کہہ دیجئے تم زمین میں کیا کرو، تم زمین میں چلو پھرو، ٹریول کرو، تم سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس کے بعد تم دیکھو کیسا حال ہوا ہے ان کا جو جنہیں تکذیب کرتی ہے، ان کا انجام کیسا ہوا ہے. اسنعی سے مراد ہے وہ جو قوم عاد اور سمود تھی. قوم عاد جو ہے وہ نیچے سے یمن کے سائڈ سے، جو سمود ہے وہ اوپر کی طرف سے، نارتھ ایسٹرن عربیہ کے سائڈ سے، نارتھ ویسٹرن عربیہ کے، نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹرن سائڈ سے، نارتھ ایسٹرن نارتھ ویسٹرن سائڈ سے جو ہے قوم کون، سمود. تو نا جن کے وہ کھنڈرات پائے جاتے ہیں وہاں پہ، جو دیکھتے انہیں کیسے کار کیا تھا پورے ماؤنٹین کو نے، وہ اس کو کھدائی کی تھی، پھر وہ سب تباہ کیے گئے. تو ان کی وہ تم دیکھو، وہ اسی مراد ہے. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کس کو بلانگ کرتا ہے، کس کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے. مطلب آپ کیسے آئیڈینٹی دے سکتے ہو نہ یونیورس کو نہ اپنے آپ کو، جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا خالق کے اوپر. ہے نا، انسان کو ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس، میں کون ہوں آخر، میں ہوں کون، جب تک خالق پہ یقین نہیں ہوتا ہے. ویسے ہی آپ کیسے بول پاتے ہو یونیورس کہاں سے آ گئی، سیدھی سی بات ہے، کسی کو بلانگ کرتی ہے. قل للہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہے. کتب علی نفس الرحمہ، اس نے لکھ لیا ہے اپنی نفس پہ رحمت. لیجمعنکم، وہ ضرور بضرور تمہیں جمع کر دے گا. میں نے کہا نا وہ ضرور بضرور، شورلی میں نے کہا، کیونکہ یہاں پہ یہ لام تاکید اور نون ثقیل آ گیا ہے نا، پڑھا تھا نے عربی میں برابر لگ بھگ آدھا سال پہلے. لیجمعنکم، بتحقیق میں تمہیں جمع کر دوں گا ضرور بضرور، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن. لا ریب فی، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم، جن لوگوں کو خسارہ ہو گیا اپنے، those who have lost themselves، فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کھو دیے وہ ایمان نہیں لاتے. مطلب کیا ہو گیا، ایمان وہ لاتا ہے جو ہائیلی سیلف اویئر ہوتا ہے، جو ہائیلی سیلف کانشیس ہوتا ہے، جو سپر کانشیس ہوتا ہے، جو اپنے آپ سے ہو گیا ہوتا ہے، اس کو اپنی آئیڈینٹی پتہ نہیں ہوتی ہے. وہ ایمان کیسے لا سکتا ہے، کیونکہ خود شناسی خدا شناسی ہے. اپنا آپ پہچانا اپنے رب کو پہچاننے کے مترادف ہے، یا ذریعہ بن جاتا ہے رب کو پہچاننے کا. ایسی رب کو پہچاننا بنتا ہے کیا ذریعہ خود کو پہچاننے کا. اگر میں کہتا ہوں خود کو پہچاننا ذریعہ بنتا ہے رب کو پہچاننے کا، ٹھیک ہے، اس کا جو مفہوم مخالف ہے، اپوزٹ میننگ، مفہوم مخالف، وہ بھی صحیح ہے کہ رب کا پہچاننا بھی خود کو پہچاننے کے برابر ہے. اگر انسان خود کو پہچانتا ہے یہ رب کو پہچانتا ہے، اگر رب کو پہچانتا ہے خود کو پہچانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ویسے نہیں بن جانا جنہوں نے رب کو بلا دیا تو ان کو رب نے اپنے آپوں سے بلا دیا. ہے نا، سورہ حشر کے اندر جو ہے. تو رب کو بلا دینے سے انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بلا دینے سے انسان رب کو بھول جاتا ہے یا آخرت بھول جاتا ہے. تو یہ سب اس لیے یہاں پہ آ گیا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. آ، کیا تھی آیت نمبر 80 12. اچھا، جس طرح حدیث میں آ گیا کہ آپ سے نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کیا تو عرش پہ لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر دی نا، پھر آپ نے لکھا عرش پہ ان رحمتی، بے شک جو میری رحمت ہے، تغلب، وہ غالب آ گئی ہے، غضبی، میرے غضب کے اوپر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آتی ہے غضب کے اوپر ہمیشہ. صحیح بخاری کتاب توحید میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بدء الخلق میں آ گیا ہے، اور کتاب صحیح مسلم میں کتاب توبہ میں آ گیا ہے. یقیناً میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے.
لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی. کافروں کے لیے رب کا سخت عذاب ہوگا. مطلب ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، اس کی جو رحمت دنیا میں وہ عام ہے، دنیا میں وہ رحمان ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرما بردار نافرمان، ملحد، زندیق، فاسق، فاجر، سب فیض یاب ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے دنیا میں. سب آکسیجن لیتے، سب کھانا کھاتے، سب پانی پیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کر دیتے ہیں. مطلب انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کھانا بند کر دیتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا تک محدود ہے. آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، جو کہ دار الجزا ہے، جس میں جزا دیا جائے گا، جو کہ آ، فیصلہ کا دن ہوگا، وہاں اللہ کے صفت عدل کا کامل ظہور ہو جائے گا. صفت عدل کا کامل ظہور، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے صفت عدل کا کامل ظہور نہیں ہو سکتا ہے. پرابلم آف ایول کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ہے. کوئی انسان کیوں پیدا ہوتا ہے کینسر، بچپن سے ہی کینسر پیشنٹ؟ کیوں کسی کوئی انسان زندگی میں زیادہ تکلیفیں جھیل دیتا ہے کمپیئر ٹو کوئی انسان جو آسانی سے زندگی گزار دیتا ہے؟ کسی کی زندگی میں ٹراماز آ جاتے ہیں، ڈیورس ہو جاتا ہے، بچے مر جاتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھ جاتی ہے، جاب لاس ہو جاتا ہے. کسی کی زندگی میں فائنینشیل لاس کچھ نہیں ہو جاتا ہے، خوش رہتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا کامل ظہور نہیں ہو جاتا ہے. دنیا ویسا کر ہی نہیں ہے، سمجھنا ہے. دنیا کیسا ہے؟ دنیا انفیئر ہے سچ میں. ورلڈ از انفیئر. یا بعض اوقات ملتی ہے اس کو ایڈوانٹیج جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ آگے جاتا ہے، اس کو آتا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے. اب اس سے خدا کا انکار ہی بلکہ خدا کا اس بات ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر انجسٹس اتنی زیادہ دنیا میں ہے اور عدل کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ نیسیسٹیٹ کہتا ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس دن عدل مل جائے گا. کیونکہ کیوں آپ بتائیں گے آپ کیوں نیسیسٹیٹ کرتا ہے یہ چیز؟ کیونکہ ہمیں اس کی نیچرل ڈیزائر ہے اس چیز کی. اور جس کی بھی ہمیں نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے اس کا ہمیں آبجیکٹ مل جاتا ہے اس یونیورس، اس دنیا میں. دیکھیے فار ایگزامپل، مطلب وہ موجود ہوتا ہے وہ چیز. دیکھیے اگر انسان کو ڈیزائر ہوتی ہے کچھ چیزوں کی، اس کو ملتی نہیں ہے وہ چیزیں، ناٹ نیسسری اس کو مل جائیں گی وہ چیزیں، لیکن وہ چیزیں دنیا میں ہوتی ہے، اس کو مل سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اگر مجھے نیچرل ڈیزائر ہے دنیا میں کہ میں نالج حاصل کروں، مجھے کیوریوسٹی ہے فار ایگزامپل نالج کے لیے، تو نالج تو ہے دنیا میں کہ نہیں؟ ہاں ہے. تو وٹ ایور یو ہیو ڈیزائر فار، اف یو ہیو ڈیزائر فار سم تھنگ، دین دین یو گیٹ دا آبجیکٹ ٹو فلفل دیٹ ڈیزائر. اگر مجھے ڈیزائر ہے کھانے کی، اس کیا بولتے ہیں، ہنگر بولتے ہیں نا اس کو ہی. اگر مجھے بھوک ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا میں کھانا ہوتا ہے تب جا کے میں کھانا کھاتا ہوں. کچھ کوئی سمجھ نہیں آتی نا. مثال وہ پاگل ایتھی جو تھا پچھلی بار جب میں نے ڈبیٹ کیا تھا اس کو میں نے بولا تھا یہی آرگومنٹ. اس پاگل نے وہاں سے بولا کہ تو مجھے ڈیزائر ہے کہ مجھے بوئنگ 474 کچھ جہاز ہونا چاہیے تو مجھے ہوگا وہ. مطلب ڈیزائرس کی ہوتی ہے نا ہمیں، وہ چیز دنیا میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا. دیکھیے اگر مجھے ڈیزائر ہے فار ایگزامپل پانی کی، اس کو کیا بولتے ہیں تھرسٹ، تو پانی مل جاتا ہے. ہاں ایسی اگر مجھے ڈیزائر ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس دن سچ میں عدل مل جائے گا، کہ دنیا میں کتنا ناانصافی ہو جاتی ہے بعض اوقات اور عدل نہیں ہو جاتا ہے، تو اس کا تو نیسسٹیٹ کرتا ہی ہے کہ دار الآخرہ ہونا چاہیے، دار الجزا ہونا چاہیے. جو دنیا میں پیدا ہو گیا کینسر کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، وہ اگر ایمان والا ہوگا اس کو سمجھ جائیں کہ اس کے مشکلات پہ اجر مل جائے گا، اور کل کو بولے گا کاش مجھے دنیا میں اور مشکلات کیوں نہ آئی تھی اور مجھے اور اجر مل جاتا. جیسا کہ حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحت الشوکہ یشکها، ایک کانٹا جو چپ جائے گا ایک مومن کو، اس کا بھی اجر مل جاتا ہے. تو یہ چیز بہت واضح ہے. اب میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں. تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے عدل کا کامل زور ہو جائے گا آخرت کے اندر. تو وہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اڑا دیا جنت میں، تم بھی جاؤ جنت میں، تم بھی جاؤ جنت میں، تو تو کہاں ہے ہی کامل عدل؟ اگر ٹیچر ایگزام لے رہا ہے فار ایگزامپل، اس کو سلیکٹ کرنے کچھ بچے، ٹھیک ہے 10 بچے ایگزام 100 دے رہے ہیں، 10 ہی بچے سلیکٹ کرنے ہیں. 90 لوگ محنت نہیں کر، 10 لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ لوگ سلیکٹ ہو گئے. اب یہ 90 بولے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر ٹیچر بولے گا چلو تم بھی آ جاؤ اب.
یہ بولے کہ ہمارے سے کیا مسئلہ ہو گیا، اتنی محنت کے بعد کچھ فائدہ نہیں آ گیا، اور لوگوں نے کچھ نہیں کر دیا، وہ سیدھے آگے ہم سے آگے. یہ تو پتہ ہی ہے، سیدھی سی بات ہے. آ، مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہوگا وہ آخرت میں عدل پر مبنی ہوگا. اس کی جو رحمت ہے وہ آخرت میں عدل پر مبنی ہوگی. تو اس لیے وہ خاص صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. اہل فسق، مطلب کفر، ان کے جہنم کا عذاب ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے نا. بِكُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، اور آپ نے لکھ لیا اپنے نفس پہ رحمت. اس سے مراد ہے نا وہی جو میں نے کہا اس سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بتحقیق میں لکھوں گا اس کو، اس رحمت کو ان کے لیے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے. وہ قرار بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. سب سے بڑی جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اطمینان قلب انسان کو مل جاتا ہے. جب بھی انسان قرآن پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے تو اطمینان قلب مل جاتا ہے انسان کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ سکون مل جاتا ہے، ٹرینکولیٹی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد قل اغیر اللہ کہاں پہ؟ اچھا میں یہ یاد پڑھنی ہے پہلے. آ، قل اغیر اللہ، قل لمن السماء، اسے پڑھا ہم نے. وَلَهُ مَا سَكَنَ، اور اللہ کا ہی ہے، اللہ کے لیے یہ ما سکن، جو کچھ رہتا ہے، فی اللیل، رات کے اندر، والنہار، اور دن کے اندر. وہ هو السمیع العلیم، اور وہ ہر چیز سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ ہی کی ملک میں سب کچھ ہے، جو کچھ رات میں ہو، جو کچھ دن میں رہتی ہے، وہ سب کچھ اللہ کے بادشاہت میں، کنٹرول میں. تو اس کے بعد چلتے ہیں نیچے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے بغیر میں پکڑوں گا کسی کو ولی، کسی کو دوست، مددگار، حمایتی، اسسٹنٹ، پروٹیکٹر. فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا کریٹر ہے. کیا میں زمین و آسمان کے خالق کے بغیر کسی اور کو اپنا دوست بنا سکتا ہوں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اسے نہیں کھلایا جاتا ہے. قل انی امرت، آپ کہہ دیجیے مجھے حکم دیا گیا، ان اکون، کہ میں بن جاؤں، اول من اسلم، پہلا وہ جو سر تسلیم خم کرے، جو سبمٹ کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ولا تکونن من المشرکین، اور آپ نہ بن جائیے مشرکوں میں سے. کتنی عظیم آیت ہے نا یہ. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے اس نے. ہاں، ولی سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ معبود. یہاں پہ ولی سے مراد ہے معبود. میں کس کو بناؤں اللہ کے سوا اپنا معبود؟ کیا سب مطلب ہوتے ہیں، دوست، مددگار، پروٹیکٹر. میں کس کو بناؤں اللہ کے سوا معبود؟ جیسے سورہ یاسین میں آ گیا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہو گیا کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کر دیا. یعنی کہ تقاضے فطرت مجھے یہی بولتا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے. مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں گمراہ ہو کے عبادت نہ کروں اپنے رب کی. اتخذ من دونی آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. ہے نا. انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. تو اس نے کہا نہیں کہ مجھے کوئی بھی رب کے سامنے بچا نہیں سکتا ہے اگر مجھے رب عذاب دینے کو آ جائے گا. پھر اس نے کہا قوم سے کہ میں ایمان لاتا ہوں، تم سب سنو. قوم نے مار دیا اس کو اس کے بعد. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ایک کاش میری قوم جان دی کہ رب نے مجھے کتنی مغفرت سے نوازا اور مجھے کتنا اکرام سے، عزت سے جنت میں رکھا. کاش میری مشرک قوم یہ جانتی. جب وہ مر گیا توحید کی دعوت دینے پہ، اسے توحید کو بالکل بلند کر کے بولا اور اس کو مارا گیا. اس کے بعد